بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عبداللہ لا تکن مثل فلان، تم فلاں شخص کی طرح نہ ہونا کہ کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، کہ جو تہجد پڑھتا تھا پھر اس نے تہجد پڑھنا چھوڑ دی۔ اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو تہجد کی اہمیت بتا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ ایک عمل اگر آپ نے شروع کیا تو پھر اس پر مداومت اختیار کریں، استقامت اختیار کریں۔ یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو قیام اللیل کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا تہجد کی، پھر اس نے چھوڑ ہی دی۔ ایک تو یہ ہے کہ کبھی کبھی کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گئی، وہ ایک چھوڑنا الگ بات ہے۔ ایک یہ ہے کہ جان بوجھ کے چھوڑ دی، حالانکہ تہجد فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، لیکن اس حدیث سے پتہ چلا کہ کوئی مستحب کام بھی آپ جب شروع کریں پھر اس کے اندر مستقل مزاجی لائیں، کیونکہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو کام تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو یہ کام اللہ کو پسند ہے اور یہ کام اللہ کو محبوب ہے۔ تو یہاں صرف تہجد کا ذکر ہے، لیکن حدیث سے اور بھی بہت سارے مسائل چونکہ نکلتے ہیں، تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر کوئی مستحب کام بھی آپ شروع کریں روزانہ کے اعتبار سے کہ یار میں روزانہ اتنی بار یہ پڑھا کروں گا یا روزانہ میں اتنی بار یہ کیا کروں گا، تو پھر اس پر مداومت اختیار کریں۔ ہاں اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو میں نے عمل شروع کیا لیکن میں سمجھ رہا تھا یہ سنت ہے تو خلاف سنت کام ہے، وہ تو پھر چھوڑنا ہے۔ پتہ چلا ایک عمل شروع کیا ہوا ہے لیکن بعد میں پتہ چلا یار یہ کام تو بدعت ہے، تو پھر اس کو تو چھوڑنا ہے، وہ تو لازمی ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے اس عمل کی جو شریعت سے ثابت ہو، مستحب ہو یا سنت ہو، جب اسے شروع کریں تو پھر کوشش کریں کہ اس کے اندر مداومت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تہجد کا ذکر فرمایا۔ تہجد کی نماز یہ مومن کی شرافت ہے، اور اس وقت انسان اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ اب اس کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ اس کی 3 قسم کی کیٹیگریز ہیں تہجد کی۔ ایک تو یہ کہ آپ نے فرض پڑھی اور سنت پڑھی مسجد میں ہی، اور سنت کے بعد آپ 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ کر وتر پڑھ لیں، تو یہ بھی آپ کا قیام اللیل میں شامل ہوگا، تہجد کی نماز میں آپ کا حصہ ہو جائے گا کہ یہیں آپ نے سنت پڑھی فرض کے بعد، اور فرض کے بعد 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لی یا 4 رکعت پڑھ لی یا 8 تک ہوتی ہے تو 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، اور اس کے بعد وتر۔ تو یہ بھی ایک تہجد میں آپ داخل ہو گئے، قیام اللیل ہو گیا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سنتیں پڑھ لی آپ نے، اب آپ وتر چھوڑ دیں فی الحال۔ رات کو جب آپ سونے لگیں، رات آپ 12 بجے سوتے ہیں، 1 بجے سوتے ہیں، 2 بجے سوتے ہیں، اس وقت تازہ وضو کر لیں، وضو کر کے جتنی رکعت آسانی ہو تو اتنی تہجد پڑھ لیں، پھر آخر میں وتر پڑھ لیں۔ تو یہ بھی آپ تہجد کے سمجھے ایک دوسرے سٹیپ پر داخل ہوں گے جو پہلے والے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور تیسرے سٹیپ تہجد کا یہ ہے کہ انسان وتر رہنے دے اور سو جائے،
اور پھر رات کو کسی ٹائم اٹھے تو اس وقت پڑھے، تو یہ تو تہجد کی اعلیٰ قسم ہے کہ انسان اس وقت اٹھے جب کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو اور کسی کو کچھ پتہ نہ ہو، اور اس وقت انسان اپنے رب سے باتیں کرے اور تہجد کی نماز پڑھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اس نماز کے اثرات انسان پورا دن اپنی زندگی میں دیکھے گا، کیونکہ اس وقت کامل توجہ ہوتی ہے اللہ رب العزت کی، اور بندہ بھی اللہ رب العزت کی طرف خصوصی توجہ کیا ہوا ہوتا ہے اور دھیان ہوتا ہے، تو اس کے اثرات پورے دن مرتب ہوں گے اور پڑھیں گے اور دیکھیں آپ کی کیا ہوتا ہے۔ اور یہی اوقات ہوتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے، یہی اوقات ہیں۔ آپ کے کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے، تہجد میں 2 کر کے 4 رکعت تہجد پڑھیں اور 113 مرتبہ آپ ایک دعا پڑھیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ 113 بار پڑھیں، 3 دن تک یہ عمل کریں اور ہر روز دعا کریں اپنے مقصد کے لیے۔ اللہ تعالی انشاءاللہ العزیز آپ کے مقصد کو پورا فرمائیں گے۔ ہمارا الحمدللہ اس پر تجربہ ہے، ایسے ناممکن کام جب سر پہ پڑے اور بڑی مشکلات کا بعض دفعہ سامنا ہوا یا کوئی حاجت ہوئی، اس طریقے سے جب اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ رب العزت نے کرم کا معاملہ فرمایا۔ تو یہ تہجد کی میں نے کہا 3 اوقات ہیں، سب سے افضل تو رات کو آدمی اٹھے، اور پھر اس میں یہ ہے کہ آپ وطر آخر میں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جعل الوتر آخر الصلاۃ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وطر کو اپنی آخری نماز بناؤ۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے یار میں پتہ نہیں اٹھ سکوں گا یا نہیں تو وطر مجھ سے قضا ہو جائیں گے، تو وہ وطر پڑھ کے سو جائے، جب اٹھے تو پھر پڑھ لے۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسرا اسٹیپ میں نے بتایا کہ رات کو سونے سے پہلے تہجد پڑھے اور وطر پھر پڑھ کے سو جائے۔ اور پھر پہلا اسٹیپ کیا تھا کہ عشاء کی نماز آپ نے مسجد میں پڑھی، 2 سنت پڑھی، اور فوراً 2 رکعت یا 4 رکعت جتنا تہجد پڑھنا چاہے پڑھ لیں، اور آخر میں جو ہے وہ وطر پڑھ لیں۔ تو اس پہلے اسٹیپ پر جب آپ آئیں گے تو اللہ دوسرے کی توفیق دے گا، جب دوسرے پہ مداومت ہوگی تو پھر تیسرے اسٹیپ پر آئے گا آدمی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی فرمایا کہ تم لا تکن مثل فلان، اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جس نے ایک عمل شروع کیا اور اس کے بعد وہ کام جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ دیکھیں بعض چیزیں سنت سے اگر ثابت ہیں کہ اللہ کے نبی نے کی اور کچھ عرصے تک چھوڑ دیا تو وہ تو ایک عمل سنت سے پتہ چل گیا، اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز چاشت کے بارے میں، نبی کی نماز چاشت کے بارے میں فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی اتنی پابندی سے چاشت پڑھتے تھے اور اتنے دنوں تک کہ یہ بات لگتا تھا کہ اللہ کے نبی چاشت کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، اور کبھی چاشت کی نماز اتنے دنوں تک چھوڑ کے رکھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا اب شاید چاشت کی نماز کبھی بھی نہیں پڑھیں گے۔ اب اس میں کیا راز اور کیا حکمتیں ہیں تو وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن چونکہ یہ چیز اگر حدیث سے ایک چیز ثابت ہو رہی ہے تو اسے تو آدمی سنت کی نیت سے یوں کر لے تو اس پر اجر ملے گا۔ اس لیے کوئی عمل بھی شروع کریں تو پہلے سوچ لیں کہ یار میں نے روزانہ اتنا یہ کام شروع کرنا ہے، تو بھائی اس پر پھر مداومت اختیار کریں، اور کبھی وہ چھوٹ جائے تو بعد میں کر لیں۔ یہ جو مستحب عمل ہوتے ہیں نا، ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی جگہ مغرب کی نماز میں پہنچنا تھا، والد صاحب کے ساتھ تھے، حضرت نے سنت پڑھی اور چونکہ وہاں دیر ہو رہی تھی تو فوراً نماز سنت پڑھ کے مغرب کی روانہ ہو گئے۔ پھر بعد میں جو ہے نا ہمیں کہنے لگے، وہ نفلیں کچھ دیکھا ہم نے کہ پڑھی عشاء کے بعد، تو کہنے لگے آپ لوگ تو مفتی ہو، کہو گے کہ سنتوں کی قضا تو نہیں ہوتی، نفلوں کی قضا تو نہیں ہوتی،
لیکن اگر کبھی کوئی نفل مستحب عمل چھوٹ جائے تو اسے بعد میں کر لینا چاہیے تاکہ اسے وقت پہ کرنے میں سستی نہ آ جائے، آدمی کو احساس ہو کہ یار یہ عمل مجھ سے چھوٹا ہوا ہے۔ تو کبھی انسان سے وظائف رہ گئے یا کسی دن اوابین رہ گئی تو وہ آدمی بعد میں، اوابین کی قضا تو نہیں ہے لیکن ایکسٹرا کوئی نفل پڑھ لے تاکہ کچھ نہ کچھ کور معاملہ ہو جائے۔ تو اس طریقے سے کرنے سے ایک تو اس مستحب عمل کی اہمیت آپ کے دل میں رہے گی، اور دوسرا وقت پر وہ عمل کرنے کے اندر آپ کے اندر جو ہے نا وہ عادت بن جائے گی۔ تو یہ مستحب عمل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ جو قیام اللیل کرتا تھا پھر اس نے جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اسی لیے یہ جو صحت کی زندگی ہے نا، اللہ نے جو صحت دی ہے اسے انسان کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اس صحت کی زندگی میں جتنے اعمال شروع کر سکتے ہیں آدمی کر لے، پھر بڑھاپے یا کمزوری یا بیماری کی وجہ سے اگر کبھی وہ مستحب کام نہیں کر سکا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی جگہ یہ والی عبادت تو کر، عبادت تو کرے گا، ثواب میں اپنے اس بندے کو دوں گا۔ یہ پینشن ہے، یہ پینشن یہی تو چیز ہے کہ ہم سرکاری جاب کرتے ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی وظیفہ ملتا ہے، پینشن ملتی ہے، تنخواہ کچھ نہ کچھ ملتی ہے کہ بھائی جب یہ کام کا تھا اس ٹائم تو اس نے اس ڈپارٹ کے لیے کام کیا ہے نا، اب اس کا اتنا حق تو بنتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد دیں۔ تو انسان بھی بعض دفعہ عمل شروع کرتا ہے لیکن آگے خدا نخواستہ ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ جس میں وہ مستحب کام نہیں کر پاتا، تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے وہ عمل کرواتا ہے اور ثواب اس بندے کے کھاتے میں بطور پینشن کے لکھا جاتا ہے۔ تو کتنی غنیمت کی چیز ہے یہ صحت، اور کتنی غنیمت کی چیز ہے یہ جوانی میں اور صحت میں عبادت اور اعمال کرنا، تاکہ بعد میں ہمیں وہ بطور پینشن کی وہ چیز جو ہے وہ ملتی رہے۔ تو بہرحال ایک عمل شروع کریں تو اس پر مداومت اختیار کرنے کی جو ہے وہ کوشش ہو تاکہ جو ہے اس کا ثواب ہمیں بعد میں بھی ملتا رہے۔ اگلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے سنا، یقول فرماتے تھے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها وانتم تسعون واتوها وانتم تمشون وعلیکم السکینہ۔ خلاصہ یہ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب نماز کھڑی ہو جماعت کی نماز کے لیے تم دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ سکون سے آؤ۔ فما ادرکتم فصلوا، جو تم پالو تو پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، جو رہ جائے اسے بعد میں مکمل کر لو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر نماز کا وقت جب ہوتا ہے، جماعت کھڑی، آپ کو پتہ ہے نماز کا ٹائم ہو گیا، گھر پہ آپ نے دیکھا یار 8:15 ہو گئے، تو وہاں سے بھاگتے ہوئے نہ آئے، فرمایا سکون سے آؤ۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ اس تیزی کے اندر ہو سکتا ہے پاؤں پھسل جائے، اس تیزی کے اندر کوئی فریکچر ہو جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب آپ جب پہنچیں اور اس وقت آپ پسینے پسینے پھر ہوں گے، پھر نماز میں خشوع نہیں رہے گا۔ اور عموماً جب آدمی اس طرح تیزی سے آتا ہے نا تو ساتھ والے کو کبھی چیک کرنا، وہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس کی جو سانسیں پھول رہی ہوتی ہیں وہ ساتھ والا بھی فیض حاصل کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ساری سانسوں کی جو فیض ہے وہ ساتھ والے کو بھی منتقل کر، تو اب یہ جو اس کا سانس پھولا ہوا ہے تو اب نماز میں تو خشوع نہیں رہے گا۔ ایسی حالت میں آپ کبھی دیکھیں جب آپ اس طرح تیزی سے آئیں اور آپ کا سانس پھولا ہو اور آپ اسی حالت میں جب سجدے میں جائیں نا تو آپ کے دل پر یہ اثر پڑے گا، دل پر اثر پڑتا ہے بہت سا۔ تو پھر نماز تو اصل یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور یہاں پر اس کی سانسیں اسی لیے فرمایا کہ سکون سے آؤ، جتنے حاصل کر سکتے ہو۔ ہاں ذرا سا تیز چل سکتے ہیں لیکن دوڑ نہیں سکتے۔ میں شروع میں جب پڑھتا تھا اس وقت میں سمجھتا تھا یہ حکم مسجد میں دوڑنے کا ہے کہ مسجد میں نہ دوڑو،
لیکن بعد میں جو ہے وہ اس کی تفصیل جب دیکھی تو بات سمجھ میں آئی، یہ صرف مسجد میں دوڑنے کے نہیں کہا کہ مسجد میں نہ دوڑو نماز کے لیے، بلکہ گھر سے ہی یوں دوڑ کرنا ہو کہ پھر تمہاری سانس جو ہے وہ پھولی ہوئی ہو۔ تو لہٰذا اس لیے کہا کہ سکون سے آؤ، جتنا تم پالو اتنا ٹھیک ہے، جو تم سے چھوٹ جائے تو بعد میں اس کو ادا کر لو، ایک رکعت چھوٹ گئی اس بعد میں پڑھ لو، دو چھوٹ گئی بعد میں پڑھ لو۔ تو اس کے لیے اہتمام اگر ہے تو پھر تھوڑا پہلے ہی نکل آئے آدمی۔ دیکھیں نا، بعض یہ جو نمازوں سے پہلے فجر اور مغرب کے علاوہ یہ جو سنتیں رکھی ہیں، یہ سنتیں اسی لیے ہیں کہ سنت جب ہم پڑھ رہے ہوں، عشاء سے پہلے 4 سنت غیر موقدہ ہے، عصر سے پہلے غیر موقدہ، ظہر سے پہلے موقدہ، یہ اسی لیے کہ ہم فرض کے لیے ذہنی طور پر پوری طرح تیار ہو جائیں اور پوری طرح نماز کی طرف توجہ کی پریکٹس ہو جائے سنتوں میں۔ اس لیے انسان جو تھوڑی دیر پہلے آ کر مسجد میں بیٹھ کر ذکر میں لگتا ہے نا، یہ اپنی نماز کا دھیان چیک کرے، اور جو اچانک دکان بند کر کے اور بھاگتا ہوا کہ اللہ اکبر، یہ اپنا دھیان چیک کرے، نماز میں دونوں کے دھیان میں فرق ہوگا۔ اور نماز ہے اسی لیے اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کی یاد کے لیے، اسی لیے ایک ایک لمحے میں اللہ کو یاد کرنا رکھا ہے۔ رکوع میں جانے کا جو ٹائم ہے اس میں بھی اللہ اکبر رکھا کہ اللہ تعالیٰ یاد رہے، اللہ کا ذکر رہے اس میں، اٹھتے ہوئے بھی اللہ اکبر، تاکہ کوئی وقت نماز کے بغیر نہ ہو۔ اب جب ہم نماز کے لیے آئے تو جتنی رکعتیں مل گئیں ٹھیک ہے، وہ پڑھ لیں گے۔ آپ جو چھوٹ گئیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاتموا، اسے مکمل کرو۔ اب جب آپ نماز کے لیے آئیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب رکوع سے اٹھ چکے ہوتے ہیں اور آپ جب آئے تو آپ نے دیکھا یار اب تو اٹھ گئے، تو ہمارے بہت سے ساتھی جو ہے نا وہ امام کے دونوں سجدوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، یہ حضرت اٹھیں گے تو پھر میں نیت باندھوں گا۔ تو بھائی امام کو جس حالت میں پاؤ اسی حالت میں شریک ہو جاؤ۔ امام سے رکوع چھوٹ گیا، آپ سے رکوع چھوٹ گیا امام کے ساتھ، اور امام صاحب سجدے میں چلے گئے، اب یوں اوپر سے دیکھتے نہیں رہنا چاہیے اوپر والی منزل سے کب یہ اوپر آئیں گے، بلکہ آپ اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے میں چلے جائیں۔ رکوع آپ کا چھوٹ گیا تو رکعت تو آپ کی چھوٹ گئی، یہاں تک کہ ایک سجدہ امام نے کر لیا اور ایک سجدہ بھی کر رہے، آپ آئیں تو ایک ہی سجدے میں شامل ہو جائے، تاکہ ہمارے نیکیوں کے کھاتے میں ایک سجدے کا تو اضافہ ہو جائے نا۔ تو یوں انتظار جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے کہ امام صاحب اٹھیں گے تو میں پھر جاؤں گا، بلکہ جس حالت میں امام کو پاؤ اسی حالت میں امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاؤ۔ اب بعض دفعہ آپ اس حالت میں نماز میں آتے ہیں کہ آپ جب آئے تو امام دوسری رکعت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ اللہ اکبر کر کے جیسے ہی بیٹھے تو امام صاحب جو ہے نا ایک سیکنڈ میں اٹھ بھی گئے، تو آپ نے اٹھنا نہیں ہے، آپ جلدی سے اتحیات پڑھیں، آپ اتحیات پوری پڑھیں، تشہد کریں اور اس کے بعد پھر کھڑے ہوں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ آئے اور امام چوتھی رکعت میں بیٹھے ہیں اور آپ اللہ اکبر کر کے بیٹھے، اور آپ بیٹھیں تو امام صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا، تو آپ اس میں بھی اپنی اتحیات اشہد اللہ الہ الا اللہ تک پوری کریں، تشہد تک پوری کر کے پھر آپ اپنی نماز جو ہے وہ پڑھنا شروع کریں۔ یوں جو ہے وہ امام کے ساتھ جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ اور رکوع کے اندر یہ بات یاد رکھیں، بہت سے یہ اس معاملے میں کمزوری دیکھنے میں آئی ہے کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، آپ جب آتے ہیں تو بھائی اتنی لمبی آپ کو نیتوں کی ضرورت نہیں ہے، پتہ چل کھڑا ہوا امام صاحب رکوع میں اور لگا ہوا 4 رکعت نماز عشاء واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں رکعت شریف، پیچھے سے امام صاحب کے مسجد ناگن چورنگی میں صدیق اکبر میں تیسری اور چوتھی صف میں اتنی دیر میں امام سمیع اللہ لمن حمدہ۔ بھائی آپ وہاں سے جب آ رہے ہیں نا تو اسی وقت آپ چلتے ہوئے نیت کر لیں، بس دل سے بھی آپ نے نیت کر لی تو کافی ہے کہ بھائی عشاء کی پڑھ رہا ہوں، اور آتے ہی اللہ اکبر کریں۔ یہاں تک کہ اگر امام رکوع میں تو آپ کھڑے تو پوری طرح ہوں اور اللہ اکبر جو ہے وہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، آپ کو ہاتھ باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے،
بس آپ یوں ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر کر کے ایک دم آپ رکوع میں چلے جائیں. اب آپ اللہ اکبر کریں گے پھر یوں ہاتھ باندھیں گے اور اس کے بعد امام صاحب رکوع سے آپ کی رکعت تو چھوٹ گئی. چونکہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، تکبیر تحریمہ اپنے، اور تکبیر تحریمہ بھی کھڑے ہونے کی حالت میں. یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ امام صاحب رکوع میں حضرت جلدی سے جھک کے جو ہے وہ تاکہ امام صاحب کے کچھ نہ کچھ تو مجھے وہ مل جائے. نہیں بھائی، پھر آپ کی تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی. تکبیر تحریمہ کھڑے ہونے کی حالت میں ہو، اللہ اکبر کیا اور آپ ڈائریکٹ رکوع میں جو ہیں وہ چلے جائیں. اللہ اکبر پورا یہ کھڑے ہونے کی حالت میں ہونا چاہیے. پتہ چلے اللہ تو یہاں تک ہوا اور بر میں تھوڑا سا جھکے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ کی جو ہے وہ تکبیر تحریمہ صحیح نہیں ہے. یوں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کریں اور جلدی سے رکوع میں. اس میں آپ کو زیادہ نیت میں ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس چلتے ہوئے دماغ میں ہی نیت کر لیں، اللہ اکبر کریں، اور ہاتھ بھی زیادہ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، آپ کی رکعت تو جو ہے وہ چھوٹ جائے گی. اب امام صاحب جو رکوع میں ہے نا، کمر جھکی ہوئی ہے، تو آپ اللہ اکبر کر کے چلے گئے، تو اب امام کی جو جھکی ہوئی کمر ہے تو آپ کی بھی کمر جھکی ہوئی ہو، یہ تھوڑی دیر کے لیے بھی مل جائے تو رکعت آپ کی مل گئی. لیکن آپ جانے لگے اور امام صاحب نے کمر اٹھا لی تو یہ رکعت بھی آپ کی چھوٹ گئی. آپ کہیں گے یار ہم تو امام صاحب کو کیسے دیکھیں گے؟ تو عموماً ائمہ جو ہیں ان کے جب آپ سمی کا سین سن لیں نا، سمی اللہ کا سین، تو سمجھ لیں امام صاحب رکوع سے اٹھ چکے ہیں. تو غالب گمان یہی ہے کہ پھر آپ کی رکعت چھوٹ گئی ہے اور آپ اس رکعت کو بعد میں جو ہے وہ پڑھ لیں. تو یوں امام کے ساتھ نماز میں جو ہے وہ شریک ہونا چاہیے تاکہ جو ہے نماز ہماری کامل طریقے سے ہو جائے اور ہماری اچھی طریقے سے ہو جائے. جس کے یہ کچھ میں نے مسائل آپ حضرات کے سامنے رکھے کہ کس طریقے سے فوراً نیت دلی میں کر لیں اور کس طرح تکبیر تحریمہ کرنی ہے اور کس طرح امام صاحب تحیات میں ہوں تو آپ نے کس طرح امام کے ساتھ شامل ہونا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو تیزی سے بھاگ کر آنے والی جو عادت ہے اسے جو ہے وہ ترک کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا پالو تو وہ نماز پڑھ لو اور جو رہ جائے تو اسے جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ مکمل کر لو.